معرفت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید انسانیت دے رشد و ہدایت دے واسطے نازل فرمایا۔ اس دے اندر کوئی شک نہیں، قرآن انسانیت دی ہدایت دا سرچشمہ ہے۔ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ بدیگر چند آیات بدیگر بھی ہیں کہ جو اس عنوان دوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید نو انسانیت دی رہنمائی واسطے، حق و باطل دی تمیز نو واضح کرنے واسطے، بندیاں نو اپنی معرفت عیاں کرنے واسطے اللہ نے کلام لا ریب کو، لا شکا کو منزل فرمایا ہے۔ وہ شخص کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا جس بھی نسب و حسب دے نال اس کا تعلق ہو، جس کو اللہ نے اپنے کلام دی معرفت عطا فرمائی، بال یقین اس کو اللہ دی معرفت نصیب ہوئی۔ معرفت سنجان والے ہیں، پہچان والے ہیں۔ اس عنوان دے نال میں جناب نو صرف ایک واقعہ حدیث پاک تو عرض کرسا انتہائی اختصار دے نال۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت جب حاضر ہوئے، پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما ہے۔ حدیث صحیح ہے، غزوہ بدر تو بعد کفار و مشرکین جو مسلمانوں دی حراست دے اندر آئے، قیدی بنے، انہاں دے چھڑاون واسطے فدیہ لے کے جناب جبیر بن مطعم کلمہ پڑھن تو پہلے حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے۔ اللہ دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نماز دے اندر ہم نماز مغرب دا وقت تھا، پہلی بار اس نے قرآن مجید دی آیتاں سنیاں، اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ پہلی بار قرآن مجید دے کچھ آیتوں انہوں نے سنیاں۔ سرکار نماز تو فراغت جب آپ نے پائی تو اجازت ہے کہ حضور دی بارگاہ کو حاضر تھے، کچھ سوال کی تھے۔ انہوں نے غالباً ان آیتوں کے متعلق کوئی گال پوچھنے کی تھی کہ عذاب کنہ واسطے ہے جو اللہ نے فرمایا ہے۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ دی ذات دا انکار کرے، جو آخرت دا انکار کرے، جو اللہ دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات نبوت اور رسالت اور ختم نبوت دا انکار کرے، فرمائے کہ قرآن دے آیتیں تو کفار واسطے ہیں، انکار کرنے والے واسطے ہیں۔ جبیر بن مطعم چونکہ عرب تو رہن والے ہیں اور اپنے قبیلے دے بڑے دنا انسان ہیں، قوم دے وچوں بڑے نامور شخص ہیں۔ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نجات وہ پا گیا ہے جن اللہ نے کلمے دی یعنی کہ ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ انہوں نے کلمہ پڑھا، یہ مسلمان ہوئے۔ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دروازے نبوت تو نیجی خان دے سیانے لوگوں کوئی بھی سائل خالی نہیں گیا۔ اب یہ تو وہ ہیں پہ جو جنہ دے دل نو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرما چکا ہے۔ یہ تو وہ ہیں جنہ دے قرآن مجید دے آیتاں اثر کر چکے ہیں، قرآن دے آیتاں دی تاثیر و اعجاز انہ دے دل دوتے رنگ لا چکا ہے۔ تو جناب جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیتا، سرکار باقی سوال و جوابات اللہ دے رسول میں دل تو گواہی دینا ہاں کہ تساں بھی حق ہو، جو کلام اللہ نے آپ تے نازل فرمایا وہ کلام بھی حق ہے بے۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزاں اپنی بارگاہ تو انسانیت دے رشد و ہدایت واسطے نازل فرمایا۔ میرا کوئی بیان کرنا کوئی نہ کوئی ضروری ہے اور نہ ہی کوئی میں بیان واسطے حاضر ہویا۔ قبلہ پیر صاحب حضور خواجہ صاحب تقریباً دوسرا سال ہے بندہ عاجز نو آپ حکم کرتے ہیں، میں لیا تو یہاں صرف دعا کہنا واسطے ہاں واللہ، باقی اکثر حضرات میرے نال تعارف سبدہ ہے بہت زیادہ کہ آپ دی دعا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان خانگاہاں نو آپس دے اندر مزید محبت اور اخوت عطا فرمائے، اور اہل سنت دے جتنے بھی مراکز ہیں، خانگاہیں ہیں، ادارے ہیں، اللہ سب نو آپس دے اندر محبت عطا فرمائے۔ تو پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی رشد و ہدایت کا آپ سر چشمہ ہیں، اور قرآن بھی رشد و ہدایت کا سر چشمہ ہے۔
دو چیزاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت دی ہدایت واسطے نازل فرمائے، قرآن نازل ہویا منزل ہویا، اور صاحب قرآن وزن کائنات آپ تشریف فرما ہوئے، یعنی کہ آپ دی بعثت ہوئی۔ آپ نبی علیہ السلام آپ فطرت دے تقاضے دے مطابق تشریف فرما ہوئے، یعنی کہ غیر فطرتی طور تے حضور دی آمد نہیں ہوئی، جیسے کہ جناب حضرت آدم علیہ السلام آپ خلق ہوئے بغیر باپ دے بغیر والدہ دے، جناب عیسیٰ نبی آپ تشریف فرما ہوئے بغیر باپ دے۔ اللہ پاک نے لفظ کون ارشاد فرمایا تو انہاں دے واسطے خاص مٹی ہا، اللہ نے اس خاص مٹی دے نال ان ہستیاں نو خلق ہومن دا شرف عطا فرمایا۔ لیکن پاک نبی علیہ السلام آپ دی بعثت، آپ دی جلوہ گری، آپ دا دنیا بزم کائنات تشریف فرما ہونا فطرت دے تقاضیاں دے مطابق ہے۔ حضور دے والد ماجدہ بھی ہیں، حضور دے والد گرامی بھی ہیں، سرکار انہاں دے ذریعے دے نال دنیا تے تشریف فرما ہوئے۔ اب قرآن نازل ہویا، صاحب قرآن تشریف فرما ہوئے، قرآن منزل ہویا، صاحب قرآن مبعوث ہوئے، قرآن اتارا گیا، صاحب قرآن جلوہ گر ہوئے۔ پاک نبی علیہ السلام اور قرآن، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزاں انسانیت رشد و ہدایت واسطے نازل فرمایا، اور دو چیزاں اللہ نے بھیجیاں۔ اور میں اس عنوان کو ایک آخری بات جناب نے عرض کرنی ہے کہ جس کو پاک نبی علیہ السلام دی معرفت نصیب ہوئی، پہچان نصیب ہوئی، وہ بھی کھٹ گیا ہے، انہوں بھی رنگ لگ گئے ہیں، انہوں خدا دی معرفت مل گئی ہے، وہ سچے خدا دی بارگاہ تک پہنچ گیا ہے تے قبول ہو گیا ہے جڑا ذات محمد مصطفیٰ دی معرفت نصیب ہوئی ہے۔ چلتے ہیں ایک واقعہ دی طرف، چونکہ یہ بات بیان کرنا ضروری ہے کہ حضور بھی رشد و ہدایت کا سرچشمہ اور بارگاہ رسالت معاف دے جیڑا بھی آ گیا ہے وہ رنگیل گیا ہے، کوئی بھی بے فیض نہیں گیا، سارے ہی با فیض ہوئے ہیں، کوئی بھی محروم نہیں رہا، سب ہی مستفیض ہوئے ہیں۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر غزوہ خیبر دے موقع، غزوہ احد دے موقع جناب واہب بن قبوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے۔ آپ جانتے ہو کہ ایک دیہاتی صحابی ہیں اور مال دے آجڑی ہیں، ہکے رسے دے نال سارے اجڑ نو بعد کے حضور دی زیارت واسطے مدینہ شریف تشریف فرما ہوئے۔ آئے تو دیدار اور زیارت دی طلب ہا، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرمانا ہن، آپ مقام احد دے اتے جلوہ گر، حالات سنگین ہن، جنگ دا ماحول ہا، خیمے نبوت دے اندر حضور تشریف فرما ہیں، اللہ دے حضور اسلام دی عزت دا حضور سوال کر دے پہ ہیں، دعا کر دے پہ ہیں۔ جناب واہب بن قبوس ریحانہ گیا، مدینہ شریف آئے، مدینہ شریف تو بعد احد دے مقام تے یعنی کہ 3-4 کلومیٹر دے مسافت ہے، احد دے مقام تے تشریف فرما ہوئے۔ اب حضور دی معرفت دے عنوان دے ایک جملہ عرض کرنا ہے، جائے حضور نو کانڈ کی تھی، اللہ اکبر، اللہ دی بارگاہ ہے، کوئی انہوں مرتبہ مقام نہیں ہونا، بلکہ دھتکارا گیا۔ قرآن نے اس دے نفاق دی دلیل بیان فرمائی، جائے ذات محمد مصطفیٰ نو کانڈ کی تھی۔ آپ غزوات دے متعلقہ جو آیتاں قرآن دے اندر بیان ہویا، آیتاں الحمدللہ حفاظ علماء تشریف فرما ہے، یہ میرے جے بندے واسطے بڑی اعزاز دی بات ہے، انہاں دے سامنے گال کرنا، انہاں نو سبق سناونا، اپنا موقف، اپنا نظریہ، علم دی تحقیق جو میں کو جان انہاں دے سامنے رکھنا اور انہاں تو پھر دعا کرنا، یہ میرے واسطے بہت بڑا اعزاز ہے۔ اب جملہ سماعت فرماؤ، پاک نبی علیہ السلام دی بارگاہ جائیں حضور نو کانڈ کی تھی، ان صرف اللہ دی ذات نو کانڈ کی تھی، کفار و مشرکین ہو یا منافقین ہو، جائیں اللہ دے حبیب علیہ السلام دی ذات دے والا صفات دے کل پہنچ گیا ہے، سر بخم ہو گیا ہے، جائیں دل حضور دے قدم میں رکھ لیتا ہے، وہ نجات پا گیا ہے۔ واہب بن قبوس آیا، عرض کریں دے حضور میں تا زیارت دا طالب ہمیں، آپ دی ملاقات دا مشتاق مند ہمیں، سرکار زیارت دا شرف نصیب ہو گیا ہے۔ سرکار اے حالات یعنی کہ جنگ و جدل دے حالات، سرکار میں دیہاتی ہاں، میرے واسطے کیا حکم؟ حضور نے فرمایا کہ واہب چاندے ہو لقاء ربی، یعنی اللہ تعالیٰ ملاقات کرے، ہووے مومن، ہووے اللہ دا بندہ، تے رب دے نال ملاقات نہ کرنا چاہتا ہوئے کہ میرے سارے ہی عزیز ہیں طلباء، میں انہاں نواز کردہ پیا،
یہ جو اسا پڑھیا ہیں صرف ہے، ناو ہے، منطق ہے، کلام ہے، عربی ہے، فارسی ہے، حضرات یہ سب کچھ خدا دی ملاقات دا بہانہ ہے۔ رب دے کلام کو سمجھن واسطے یہ چیزاں یہ علوم اسا پڑھتے ہیں، اور رب دا کلام کیا ہے؟ قرآن ہے۔ تو جنوں ان علوم دے ذریعے کلام حق دی معرفت نصیب تھئی، انہوں تو صدہا مبارکباد ہوئے کہ سب تو بڑی سند ہے کہ انہوں اللہ دی بارگاہ وچ مقبولیت دا شرف نصیب ہوتا ہے۔ پاک نبی علیہ السلام نے حکم دیتا کہ ضرورت ہے دین اسلام کو تلوار رہتی گئی، زرہ پائی، میدان جنگ دے اندر گئے، لڑے، شہید ہوئے۔ حضرت سیدنا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، امام الباصرین، آپ فرمیتے ہیں کہ میں اللہ اکبر اپنی زندگی دے اندر اگر کہہ دے مقدر تے ناز کیتا ہے تو جناب وہب بن قبوس نہ ہے۔ حضور دسو بھی ناز دی کیا بات ہے؟ فرمایا کہ جب انہاں دی شہادت ہوئی نا تو تقریباً 32 تو زیادہ انہاں دے جسم دوتے تلوار ہندے بار ہن پائے، انہاں دا جسم کٹا ہوا ہا، انہاں دی مبارک لاش حضور دی نگاہ نبوت دے سامنے ہا، اور چشمان نبوت دے وچوں اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندے ہیں سرکار دی زبان تو یہ جملہ نکلا، واہب میں محمد بھی تیرے تے راضی ہاں اور رب بھی تیری ذات تے راضی ہے۔ فرمایا کہ واہب رب دی ملاقات تے پہنچ گیا ہے، فرشتے اس تے سلام بھی دے پائے ہیں، جنت حور و غلمہ اس تے ناز کر دے پیا ہیں۔ سرکار دی معرفت حضور دے قدمہ تے قربان ہو بیٹھنا ہے۔ حضور دی معرفت نصیب ہوئی تو خدا دی معرفت نصیب ہوئے۔ ایو در ہے در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی عام ہو یا خاص ہو، حضرات جنہوں قرآن اور صحب قرآن دی معرفت ملی ہے انہوں سچے رحمان دی ذات دی معرفت ملی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، فرمایا کہ انہوں نے اکھاں دے وچوں آنسو آندے ہیں، وہ تو روندے ہیں زاروں قطار گریا کردے ہیں جنہوں اللہ حق دی معرفت عطا فرمائے۔ قرآن مجید کے اندر 2 مقامات لفظ آئے تفیض من الدم، 2 مقامات آئے۔ ایک وہ موقع جب جناب حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، غالباً غزوہ تبوک دے موقع غالباً جب سامان اور ساز اور کچھ جنگ و جدل دے باقی جو آلات انہوں دی کمی دے پیش نظر انہوں نے سوال کیتا، حضور دی بارگاہ دے اندر جناب عبداللہ بن مغفر نے پاک نبی علیہ السلام دی بارگاہ حاضر تھے، اے بھی ہم کچھ دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان بھی ہاں۔ جب یہ حاضر ہوئے سرکار نے فرمایا کہ سواریاں تو ہوئے ہم جڑے پہلے سنگیاں نو دوستاں دے دیتے ہیں۔ جناب عبداللہ بن مغفر نہ تھوڑے مونجے تھے، مونجے جو تھا کہ اساں بھئی جنگ و جدل واسطے آئے ہاں سے اللہ دے محبوب دی بارگاہ، ساڑی نیت نہ محبوب دی بارگاہ تو مشیدہ ہے نہ سچے خدا دی بارگاہ تو مشیدہ، اساں تو حاضر خدمت آئے ہیں خلوص دے نال، لیکن شاید کوئی ساڑے خلوص کمی رہ گئی ہے۔ غلام ہاں انہوں نے تو اپنی عقیدت و ارادت نال سوچا ہے، تو انہوں نے سوچا بھی شاید کوئی ساڑے نا کوئی عمل دے وچ ساڑی محبت عقیدت ارادت شاید کوئی کمی ہو گئی ہے۔ انہوں نے گمان کیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع بھی الفاظ ارشاد فرمائے جب حضور دے صحابی دے اکھاں دے وچوں نیر نکلے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے حق وچ قرآن دے آیت نازل فرمایا کہ وہ تو روندے ہیں زارو قطار جنہوں اللہ تبارک و تعالیٰ دے کلام دی بھی معرفت نصیب ہوئی ہے، اللہ دے محبوب ذات محمد مصطفیٰ دی بھی معرفت نصیب ہوئی ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں اس معرفت تو مراد نبی دی محبت، اس معرفت تو مراد نبی دا عشق ہے، جنہوں نبی دی محبت نصیب ہوئی ہے، اللہ اکبر سمجھ گنو کہ دارین دے ساتھ نصیب ہو چکے ہیں، جنہوں سرکار دا عشق ملا ہے، سمجھ گنو کہ خدا اس سے راضی ہو گیا۔ ڈی جی خان دے علاقے دے سیانے لوگوں جب اللہ کہہ دو تے راضی ہوتا ہے اللہ اس کو اپنے محبوب دی محبت عطا کرتا ہے، جب اللہ کسے دو تے راضی ہوتا ہے اللہ اس کو اپنے کلام دی محبت عطا کرتا ہے۔ میرے چند معروضات آپ حضرات ہیں اللہ اکبر بابرکت اور ایک عزت والے آستانے تے خانگاہ تے تشریف لائے، دعا فرماؤ کہ اللہ پاک اس آستانے دے جو روحانی فیض و برکات اللہ سب کو حصہ عطا فرمائے۔ میرے چند معروضات اللہ اپنے حضور قبول فرمائے۔ آخر دعوانا